بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 245۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خفی، مشکل، متشابہ اور مجمل کا حکم۔ پچھلے اس اسباق میں خفی، مشکل، متشابہ اور مجمل کی تعریفات اور اس کی مثالیں بیان کی تھی۔ آج کے سبق میں ان کا حکم بیان کریں گے۔ خفی، مشکل، متشابہ اور مجمل کسے کہتے ہیں یہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ خفی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی مخفی ہو، پھر اس کا معنی مخفی اگر کسی عارض کی وجہ سے ہو تو اس کو خفی کہتے ہیں، اور اگر اپنی ذات کی وجہ سے ہے تو اس کو مشکل کہتے ہیں، اور اگر اس کے اشکال کو عقل کے ذریعے سے دور کیا جائے تو اس کو مشکل کہتے ہیں، اور اگر نقل کے ذریعے سے دور کیا جائے تو اس کو مجمل کہتے ہیں، اور اگر ایسا ہو کہ اس کے اشکال کو سرے سے دور ہی نہ کیا جائے تو اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ جس کے اشکال کو بالکل دور نہ کیا جا سکے اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں اس کا حکم بیان کریں گے کہ ان میں سے خفی کا کیا حکم ہے، مشکل کا کیا حکم ہے، مجمل کا کیا حکم ہے، اور متشابہ کا کیا حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں وحکم الخفی الطلب والمشکل الطلب ثم التأمل والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل ان احتیج الیہما کما فی الربا والمتشابہ التوقف ای حکم المتشابہ التوقف هذا من باب العطف على معمولي عاملين والمجرور مقدم انه في الدار زيد والحجرة عمرو على اعتقاد الحقية عندنا على قراءة الوقف على إلا الله في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا۔ خفی کا حکم طلب ہے، یعنی تحقیق ہے، تحقیق کرنا ہے، اور مشکل کا حکم بھی تحقیق کرنا ہے پھر غور و فکر کرنا ہے، اور مجمل کا حکم پوچھنا ہے پھر تحقیق کرنا ہے اور پھر غور و فکر کرنا ہے اگر ان کی ضرورت ہو، جیسے کہ ربا میں ہے۔ اور متشابہ کا حکم توقف ہے، یعنی ٹھہرنا ہے، یعنی متشابہ کا حکم توقف کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے۔ فہذا من باب العطف علی معمول عاملین، یہ جو ہے عطف ہے دو عاملوں کے دو معمولین پر، اور مجرور مقدم ہے، جیسے فی الدار زید والحجرۃ عمر، گھر میں زید ہے اور کمرے میں عمر ہے۔ اعلی اعتقاد الحقیت عندنا، متشابہ کا حکم توقف ہے اور حق کے اعتقاد بھی ساتھ رکھنا ہے ہمارے نزدیک، اور ہمارے نزدیک الا اللہ پر وقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ اس کی تعویل کو نہیں جانتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جو راسخین فی العلم ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں مصنف نے بہت اختصار کے ساتھ ایک ہی لین میں، ایک ہی سطر میں چاروں کے احکامات بیان کر دیے۔ آپ دیکھ لیں، حکم الخفی الطلب والمشکل الطلب ثم التأمل والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل والمتشابہ التوقف علی، یہ ایک ہی لین میں، ایک ہی جملے میں سب کا حکم بیان کر دیا۔ اور اس میں جو ترکیب ہے یہ آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا کہ دو عاملوں کے دو معمول پر عطف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھ لیں وحکم الخفی الطلب، تو ایک تو خفی مضاف الیہ ہے حکم کے لیے، اور طلب یہ پھر خبر ہے، تو مصنف نے دونوں پر عطف ڈالا ہے۔ والمشکل اس کا عطف خفی پر ہے، اور الطلب کا عطف طلب پر ہے، اس طرح والمجمل اس کا عطف خفی پر ہے، اس طرح بعد میں جتنے بھی ہیں اس سب کا تو دو عاملوں کے دو معمول پر عطف ڈالا ہے۔ اور نحو میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دو عاملوں کے دو معمول پر عطف کرنا درست نہیں ہے، لیکن وہاں اس کی جواز کی ایک صورت بیان کی تھی کہ اگر مجرور کو مقدم کیا جائے تو پھر یہ درست ہے۔
جیسے وہاں مثال دی جاتی ہے فی الدار زید والحجرۃ عمر، گھر میں زید ہے اور حجرے میں عمر ہے. تو یہاں والحجرۃ عمر میں سے حجرہ کا عطف دار پر ہے اور عمر کا عطف زید پر ہے، جبکہ دونوں الگ الگ معمول ہے اور دونوں کے عامل بھی الگ الگ ہے. دار کا جو عامل ہے فی ہے اور زیدن کا جو عامل ہے وہ مبتدا ہے، اور حجرتی کو دار پر عطف کیا ہے اور عمر کو. لیکن یہ جائز اس لیے ہے کہ اس میں جو مجرور ہے یعنی الحجرتی اس کو مقدم کیا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک ترکیب سے متعلق بات ہوئی. تو مصنف فرماتے ہیں خفی کا حکم یہ ہے کہ اس میں ہم تحقیق کریں گے، کیونکہ خفی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ خفی میں جو عارض خفا ہوتا ہے اس میں جو پوشیدگی ہوتی ہے وہ عارض کی وجہ سے ہے. تو ہم اس میں تھوڑا سا غور و فکر کریں گے اور اس کے بعد اس کا حکم نکالیں گے. جیسے کہ مثلا ہم نے وہاں اس کی مثال دی تھی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور یہ اس کا خفا تھا طرار اور نباش میں یعنی کفن چور میں اور جیب تراش میں. تو پھر غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے اس کا حکم نکالا، اور حکم یہ تھا کہ جو کفن چور ہے اس پر تو سرقہ کا اطلاق نہیں، سرقہ کا حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس میں جو معنی ہے وہ کمزور ہے، سرقہ کا معنی کمزور ہے. اور جو جیب تراش ہے تو اس میں ہم نے اس کا حکم لگا دیا ہے سرقہ کا، کیونکہ جیب تراش جو ہے وہ چوری کی بنسبت زیادہ سخت نوعیت کا جرم ہے. تو خفی کا حکم یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں گے. مشکل کا حکم کیا ہے؟ مشکل کا حکم ایک تو تحقیق کریں گے، اور مشکل کی تعریف ہم نے کی تھی کہ جس میں اشکال اس کی ذات کی وجہ سے ہو اور پھر عقل کے ذریعے سے اس کو دور کرے. تو پہلے تحقیق کریں گے کہ یہ جو یا مثلا استعارہ بدیعہ کی وجہ سے ہو تو ہم طلب کریں گے، اور پھر جب اس کو نکال لے اس کے بعد پھر غور و فکر کی مزید ضرورت پڑے گی اور غور و فکر کریں گے. مجمل میں جو اجمال ہوتا ہے اور خفا ہوتا ہے وہ ناقل کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا اس میں ہم اس سے پوچھ لیں گے. اس کے پوچھنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید غور و فکر کی ضرورت ہو، اس لیے مزید غور و فکر کے بارے میں بھی بتایا، یعنی احتیاج الیہما کہ اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ غور و فکر کریں گے. جیسے ربا کی آیت میں ہم دیکھ لیں، اس کی مثال ہم نے ربا کی دی تھی. ربا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہا کہ ربا حرام ہے اور بے حلال ہے. تو اب سوال تھا کہ ربا کس کو کہتے ہیں؟ تو حدیث شریف میں اشیاء ستہ کا ذکر کیا، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ اشیاء ستہ کو میں بھی مزید تحقیق کی ضرورت تھی، اس لیے فقہاء کرام نے اس میں علت نکالا ہے. متشابہ کا حکم انہوں نے کہا ہے کہ توقف علی اعتقاد الحقیت، یعنی چونکہ اس کا حکم معلوم نہیں ہو سکتا لہٰذا اس میں ہم توقف کریں گے، ہم ٹھہر جائیں گے، اور ساتھ اس بات کا اعتقاد بھی رکھیں گے کہ یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. جیسے مثلا وہاں اس کی مثال دی تھی حروف مقطعات، تو حروف مقطعات میں ہم یہ کہیں گے کہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور یہ حق ہے، قرآن کا حصہ ہے، اور لیکن اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. اس طرح ید وجہ وغیرہ ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے تو اس طرح ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک ہم یہ کہیں گے کہ اس میں ہم توقف کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کیونکہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں یہ فرماتے کہ اس کی تعویل معلوم نہیں ہے مگر اللہ کو، تو اس میں ہم وقف کے قائل ہیں، اور راسخون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نہیں لگاتے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات کے بارے میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کی ان میں سے ایک محکم ہے اور ایک متشابہ ہے، اور جو متشابہ ہے اس کی تعویل نہیں جانتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ متشابہات کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو والراسخون فی العلم ہے اس کا عطف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور وقف نہیں ہے الا اللہ پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کی تعویل نہیں جانتے مگر اللہ، اور راسخین فی العلم یعنی راسخین فی العلم بھی اس کی تعویل جانتے ہیں.
تو چونکہ مصنف اپنا مسلک بیان کر رہے اس لیے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے مطابق یہاں الا اللہ پر وقف ہوگا، اور راسخین فی العلم آگے یہ مبتدا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ یقولون آمنا بھی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر ایمان لایا ہے، اور اس طرح ہمارا مسلک اس کے مطابق ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، دو حصے ہیں کیا، ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ حق بھی ہے، تو وما یعلم تاویلہ الا اللہ یہ اس کا حصہ ہو جائے گا، اور والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اس سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ ہمارے نزدیک حق بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ بھی ہے۔ آگے کہتے ہیں فبعض العلماء قرأ بالوقف على الا اللہ وقفا لازما والبعض قرأ بلا وقف فعلى الأول والراسخون غير عالمين بالمتشابهات وهو مذهب علمائنا، وهذا أليق بنظم القرآن حيث جعل اتباع المتشابهات حظ الزائغين والإقرار بحقيقتهم على إجز عن دركه حظ الراسخين، وهذا يفهم من قوله تعالى آمنا به كل من عند ربنا أي سواء علمنا أو لم نعلم، والأليق بهذا المقام أن يكون قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا سؤالا للعصمة عن الزيغ السابق ذكره الداعي إلى اتباع المتشابهات الذي يوقع صاحبه في الفتنة والضلالة۔ بعض علماء کرام نے الا اللہ پر وقف کیا ہے اور وقف لازم کیا ہے، اور بعض نے بلا وقف پڑھا ہے۔ پہلے کے مطابق راسخین متشابہات کے عالم نہیں ہوں گے، اور یہ ہمارے علماء کا مذہب ہے، اور یہ قرآن مجید کے نظم کے ساتھ مناسب بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے متشابہات کی اتباع کو گمراہ لوگوں کا حصہ قرار دیا ہے، اور اس کی حقیقت کا اقرار اس کے علم سے عاجز ہونے کے ساتھ اس کو راسخین فی العلم کا حصہ بنایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے بھی معلوم ہوتا ہے امنا بھی، کہ ہم نے اس پر ایمان لایا، کل من عند ربنا، سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی برابر ہے کہ ہم اس کو جان لیں یا اس کو نہ جانیں۔ اور اس مقام کے ساتھ یہ مناسب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قل ربنا لا تزغ قلوبنا یہ سوال ہو اس گمراہی سے حفاظت کے بارے میں جس کا ذکر پہلے ہو چکا، اور جو دائی ہوتا ہے متشابہات کی پیروی کی طرف، جو متشابہات کی پیروی کرنے والے کو فتنے اور گمراہی میں ڈالتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے نازل کی ان میں سے بعض محکم ہے اور بعض متشابہ ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ جو متشابہات ہے اس کے بارے میں ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر یہ ایمان تو لائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن اس کے ٹوہ میں نہ لگے، اس کی تحقیق میں نہ لگے۔ ہمارے لیے اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح احناف یہ کرتے ہیں کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، جو راسخین فی العلم ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اس پہ ایمان لایا اور ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں فرماتے کہ بعض علماء کرام نے وقف کے ساتھ پڑھا ہے الا اللہ پر، اور بعض بلا وقف پڑھتے ہیں، اور پہلے کے مطابق راسخین جو ہے وہ متشابہات کے عالم نہیں ہوں گے، اور یہ ہمارے علماء کا مذہب ہے، اور یہ پھر اس کی ترجیح کو ثابت کر رہے کہ یہ احناف کا جو مسلک ہے یہ راجح کیوں ہے۔ تو ایک تو فرماتے کہ قرآن مجید کا نظم، قرآن مجید کے نظم کو اگر دیکھ لیا جائے، اس کے ترتیب کو اگر دیکھ لیا جائے، تو اس کے اعتبار سے ہمارا مسلک راجح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اگر راسخون فی العلم اس کو الا اللہ پر عطف کرے تو یقولون آمنا بہ بے جوڑ ہو جائے گا، کہ اس کی تعویل کو نہیں جانتے اللہ اور راسخین فی العلم کے علاوہ، جو کہتے ہیں آمنا کہ ہم نے ایمان لایا، تو لہٰذا اس کا جوڑ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو متشابہات کی تحقیق کرنے والے ہیں ان کی یعنی مذمت بیان کی ہے، جو متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ،
کہ جن کے دلوں میں یعنی کجی ہو اور جن کے دلوں میں گمراہی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں اس کے معنی کے تلاش کرنے کے لیے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی تعویل کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے اور تعویل کے پیچھے پڑنا یہ اچھی چیزیں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی متشابہات کی پیچھے پڑنے کو گمراہ لوگوں کا حصہ قرار دیا اور اس کی والاقرار بحقیقتہ مع العز اندر کی ہی ازر راسخین، اور جو اس کے حقیقت کا اقرار کرے اور اس کے علم سے عاجز ہونے کا اعلان کرے اس کو راسخین فی العلم کا حصہ قرار دیا ہے. آمنا بھی کل من عند ربنا سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ چاہے ہم اس کو جان لیں یا نہ جانیں. اور اس مقام کے ساتھ یہ بھی مناسب ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو کج نہ فرما، اس کو ٹیڑھا مت فرما، اس کو گمراہ نہ فرما. تو یہ بھی اسی کجی کے بارے میں سوال ہیں کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اس کے ٹوہ میں پڑتے ہیں، اور جو متشابہات کے پیچھے پڑنا ہے اس سے انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سزاوار یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پریشان کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بندوں کو عبادت کا یعنی کا مکلف کیا ہے تو اس کے سمجھانے کا بھی خوب انتظام کیا ہے. اب جو کسی کو سمجھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے ایسے کلمات نہیں نازل کرتا جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہو اور اس کو سمجھ نہ آئے. تو یہ درست بات نہیں ہے. ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو دیکھیں تو عام طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اس سے بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز کو بار بار وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بیان کو اور وضاحت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو کیسے تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو لیکن اگر ہم متشابہات کو دیکھ لیں اس میں یہ چیزیں مفقود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ بیان نہیں کیا ہے، اس کا معنی بھی واضح نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے نازل کیا ہے، اور وہ اس بات کے لیے کہ اس کی تعویل کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بتانے کے لیے اس نے نازل کی ہوتی تو اس کو وضاحت کے ساتھ نازل کرتے. تو بہرحال اس میں مقصد یہ ہے جو انشاءاللہ اگلے عبارت میں ہم بیان کریں گے کہ پھر متشابہات کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں امتحان ہے اور انسان کو اس بات کو بتانا ہے کہ اس کو بعض چیزوں کا علم نہیں. اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم نے واضح طور پر بیان کی ہے. تو احناف جو کہتے ہیں کہ متشابہات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور یہ متشابہات ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کے تحقیق میں پڑھیں، تو اس کے بارے میں یہ آیت دلیل ہے.